ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حسینہ کراچی کے مڈل کلاس گھرانے کی رہنے والی خاتون تھی۔ شہر کام کرنے کی غرض سے جو پردیس گئے پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ یہاں بچوں کی تربیت اور تعلیم و تربیت سے لے کر ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا حسینہ کے اوپر تھا۔ حسینہ کی 2 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی مایا اور چھوٹا بیٹا حامد، دونوں بھی اسکول کے طالب علم تھے۔ جب حسینہ نے اپنے سسرال کا گھر چھوڑ کر الگ گھر میں رہنے کی ٹھان لی، شوہر پردیس میں بیٹھا کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، اسی لیے چپ چاپ بات مان لی اور اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹا مگر جدید طرز کا بنا گھر اپنے بیوی بچوں کے لیے خرید دیا۔ حسینہ کے سر سے اب گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہٹا تھا، جو اس نے قریب ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں استانی کی نوکری شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور مایا نے اپنی ہائر سیکنڈری اسکول مکمل کر لی تھی۔ اب ان سب کی توجہ کا مرکز کسی اچھی یونیورسٹی میں مایا کا داخلہ کروانا تھا۔ داخلہ فارم تو کافی یونیورسٹیوں سے لایا گیا تھا، مگر مایا خود شہر کی سب سے نامور یونیورسٹی میں داخلے کی خواہش مند تھی۔ قسمت اس پر مہربان تھی اور اس کا داخلہ واقعی اسی جامعہ میں ہو گیا۔ پڑھائی اور یونیورسٹی جانے کی ساری تیاریوں میں مایا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، مگر یہ سب یونیورسٹی جانے سے پہلے تک تھا۔ یہ اس کے پہلے دن واپسی کا واقعہ ہے۔ جب وہ گھر آئی تو مجھے کچھ بھجی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے وجہ دریافت کی تو مسکرا کر ٹال دی۔ جب میرے بارہا پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا تو میں بھی خاموش ہو گئی، مگر دل میں بہت سے وسوسوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ مجھے تو پہلے سے ہی وہم تنگ کر رہے تھے کہ اکیلی لڑکی اس کو ایجوکیشن کے ماحول میں نہ جانے کیسے رہے گی، مگر مایا کی خوشی کی خاطر میں خاموش ہی رہی۔ یہ اس سے کچھ دنوں بعد کی بات تھی کہ جب ایک روز مایا گھر واپس آئی تو کچھ سنبھلی ہوئی اور پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہنے لگی کہ وہ غلط سوچ رہی تھی۔ آج یونیورسٹی میں اس کی ایک بہت اچھی دوست بنی ہے۔ میں مایا کی بات سے الجھی ضرور کہ وہ کیا سوچ رہی تھی اور اب کیا ہو گیا ہے، مگر میں نے بس مسکرا کر اس کی خوشی میں ساتھ دینے پر ہی اکتفا کیا۔ اس واقعے کے بعد مایا میں آتا بدلاؤ میرے لیے بالکل غیر معمولی اور واضح تھا۔ اس کا رات بھر موبائل پر مگن رہنا اور مسکرانا مجھے کسی اچھے کی طرف اشارہ نہیں دے رہا تھا، مگر میں نے اپنی لاڈلی بیٹی پر کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی حجتیں اور سوال جواب، اسی لیے میں کترا رہی تھی کچھ بھی کہنے سے۔ فون اور رابطوں کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور مجھے کسی انہونی کا احساس بار بار ستا رہا تھا۔ یہ ان سب کے تقریباً 3-4 ماہ بعد کا ذکر تھا جب مایا یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جو اس بات کی چغلی کر رہی تھی کہ وہ سارا راستہ روتی ہوئی آئی ہے۔ میں تو جیسے تڑپ ہی گئی تھی۔ مایا کو اس حالت میں دیکھ کر بھاگ کر اس کی جانب لپکی، جب مجھے دیکھ کر مایا نے مزید رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ میرے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے، مگر مایا تھی کہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی، بس مجھ سے لپٹی روئے جا رہی تھی۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں لگایا اور اس کو آرام کرنے دیا۔ شام کو جب میں اس کے کمرے میں گئی تو میں نے مایا کو بخار میں تپتے ہوئے پایا۔ حامد کو کہہ کر میں نے ڈاکٹر کو گھر ہی بلوا لیا تھا اور خود فریج سے برف نکال کر پٹیاں مایا کے ماتھے پر رکھنے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری ہنستی کھیلتی بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، جو اس کے چہرے سے سکون اور مسکراہٹ چھین کر آنسو اور تکلیف نے لے لی ہے۔ وہ رات ہم تینوں نے جاگ کر گزاری تھی۔ صبح جب مایا کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اس کو اچھے سے ناشتہ کروانے کے بعد نرمی سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیوں اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ میری یہ بات کرنی اور مایا نے پھر سے رونا شروع کر دیا، مگر اب جو الفاظ وہ ساتھ ادا کر رہی تھی وہ تھا کہ اب اس کو آگے نہیں پڑھنا، بس اس یونیورسٹی میں دوبارہ نہیں جانا۔ میں نے بہت پوچھا کہ مجھے وجہ بتا دو کہ کیا ہوا ہے وہاں، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے، آخر ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ وہاں، مگر اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ مگر ایک اور خواہش جو اس نے ظاہر کی تھی وہ یہ کہ آپ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھ کر شادی کروا دیں۔ میں حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی، جس کی خوبصورتی اور قابلیت کے چرچے خاندان بھر میں تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا جس کا رشتہ مایا کے لیے نہ آیا ہو، مگر اس نے ہمیشہ اپنی پڑھائی اور اپنے کیریئر کو ترجیح دی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے شدت سے کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا ہوگا یا رزلٹ اچھا نہیں آیا ہوگا،
تبھی مایا ایسے رو رہی ہے، مگر یوں شادی کی خواہش کا اظہار مجھے کسی دوسری طرح کے خدشات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے کچھ دن اس بات کا ذکر گھر میں نہیں کیا، مگر جب مایا کسی طور یونیورسٹی جانے کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اپنی کلید کے توسط سے ایک رشتے کروانے والی سے رابطہ کیا اور کسی بڑے گھر سے رشتے لانے کو کہا۔ اگلے 2 ہفتوں میں ہمارے گھر مختلف گھرانوں سے لوگ آئے، کچھ ہمیں سمجھ نہیں آئے اور کئی کو ہم سے مسائل تھے، مگر اس ساڑی والی خاتون سے میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ جس طرح اعتماد سے وہ بیٹھی تھی اور جتنی شائستگی ان کی باتوں میں تھی، میں نے تصور کر لیا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح کا ہوگا، دھیمے مزاج کا، سلجھا ہوا امیر زادہ۔ اس رشتے سے میں مطمئن تھی اور انہیں بھی ہم سمجھ میں آ گئے تھے، اور یوں ہم نے مایا اور حیدر کا رشتہ طے کر دیا اور 1 ماہ بعد کی تاریخ شادی کے لیے مقرر کر دی۔ وقت کم تھا اور کام زیادہ، اور میں نے اکیلے ہی سب کچھ دیکھنا تھا۔ سسرالی رشتہ دار تو معمول کے مطابق ہر کام کے وقت ناراض ہی رہتے تھے۔ مایا کے ابا نے شادی سے 15 دن پہلے پاکستان آنا تھا، اس لیے ان کے آنے سے پہلے تیاریاں مجھے اکیلے ہی دیکھنی تھیں۔ ساتھ ہی مایا کا اداس چہرہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا کہ میری ہنستی مسکراتی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ اسی افراتفری اور ہنگامے میں شادی کا دن آ گیا تھا۔ ہم لوگ اس سارے وقت میں صرف ایک بار حیدر کے گھر گئے تھے، مگر حیدر سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور یوں شادی کے روز ہی ہم نے اپنے داماد کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان تھا، مگر چال میں کچھ تازگی نہیں تھی اور مجھے کچھ کم گو بھی لگا۔ بس ہاں نا میں مختصر جواب دے رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ بیٹی کی رخصتی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، مگر اکلوتی بیٹی جو آپ کے گھر کی رونق ہو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہو، اس کی جدائی بہت مشکل تھی، جو ہم نے بہت سی دعاؤں اور آنسوؤں کے ساتھ کر دی۔ دلہا دلہن کی گاڑی اپنے راہ پر چلنے لگی۔ جب مجھے حیدر کی امی نے مخاطب کیا اور کہا کہ اب میں مایا کو لے کر پریشان نہ ہوں، اب وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور دوسری بات انہوں نے جو مجھ سے کہی وہ مجھے کچھ عجیب لگی، کہ ان کے ہاں یہ دستور ہے کہ بیٹی کو بیاہنے کے بعد اس کے میکے جانا اور دوسروں کا زیادہ آنا جانا پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے میں بھی خیال رکھوں کہ کہیں اپنے داماد کو ناراض ہی نہ کر دوں۔ میرے لیے اس وقت اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں تھی، اسی لیے ان کی بات مانتے ہوئے میں مایا کے گھر نہیں گئی، مگر اس سے فون پر میں اکثر بات کر لیتی تھی۔ وہ مجھے کچھ کمزور اور خاموش لگی۔ میں نے اس سے بارہا وجہ دریافت کی، مگر جواب میں وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتی تھی۔ ایک روز میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا، جس میں مایا روڈ کے بیچ بے یارو مددگار بیٹھی ہے اور مجھے مدد کی درخواست کر رہی ہے۔ اس خواب کے بعد سے تو میرا دل کسی طور پر سکون نہیں ہو رہا تھا۔ مختلف اندیشوں نے مجھے آن گھیرا تھا، سو وہم میرے دل میں آ رہے تھے۔ تبھی میں نے حامد کو کہا کہ مجھے مایا کے گھر لے چلو۔ اس کے گھر کے گیٹ پر ہی چوکیدار کھڑا دکھائی دیا، جو مجھے اجنبی جان کر گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ میں حیدر کی بیوی مایا کی ماں ہوں۔ میرا یہ کہنا اور چوکیدار غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیسی ماں ہو تم، جو بیٹی کو جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا اور مڑ کر خبر تک نہ لی۔ ان جیسے لوگوں میں بیٹی بیاہنے سے پہلے 100 بار سوچے انسان، تم کیسی ماں ہو؟ یہ باتیں چوکیدار کے منہ سے نکلیں اور میں تڑپ کر رہ گئی، اور دل میں سوچ لیا کہ اپنی بیٹی کو آج اس جہنم سے ضرور چھڑوا کر لے جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے چوکیدار کو سامنے سے ہٹایا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ چونکہ میں یہاں ایک بار پہلے بھی آئی تھی، اسی لیے راستوں سے آشنا تھی، مگر یہ کیا، میری اتنی آوازوں کے باوجود بھی گھر کے اندر کسی طرح کی حرکت نہیں محسوس ہوئی۔ جہاں مایا کو میں نے بیاہا تھا، اس گھر میں اس کی ساس، شوہر کے علاوہ اس کی نند بھی ہے، مگر اس وقت وہ چاروں ہی مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے ساری اخلاقیات کے سبق نظر انداز کر کے گھر میں موجود ایک ایک کمرے میں جانا شروع کیا، مگر جیسے جیسے میں ہر جگہ کو خالی دیکھتی، میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہوتی جاتی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی معصوم بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ جلد بازی میں نہ جانے کس طرح کے لوگوں میں بیاہی گئی ہے۔ جب مجھے پورے گھر میں سے کوئی بھی نہ ملا تو میں سر ہاتھوں میں تھام کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ آنکھوں میں سے آنسو برابر بہہ رہے تھے۔ اب کے چوکیدار اور میرا بیٹا حامد بھی میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہم نے چوکیدار سے پوچھا کہ اس کے مالک کس طرح کے لوگ ہیں، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا
کہ اتنی ہی فکر تھی تو اپنی بیٹی کو یہاں بیاہنے سے پہلے معلوم کرتی نا۔ اب اپنی بیٹی کو ڈھونڈو اور اسی سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہے۔ مجھے اس کی بات سے فوراً خیال آیا کہ مایا ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر مجھے خود ٹیلی فون کرے گی، اور جب کبھی میں اس معمول کے علاوہ مایا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے اس کا نمبر بند ہی ملتا تھا۔ وہاں سے واپسی پر میرے دل پر سے بوجھ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھا ہوا تھا۔ قدم من بھر بھاری ہو رہے تھے۔ اب مجھے بے صبری سے مایا کے فون کا انتظار تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کو جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اس شام مایا نے گھر فون نہیں کیا تھا، بلکہ اس شام کے بعد مایا کا فون اس گھر سے یوں چھپ کر کبھی آ ہی نہیں سکا تھا، کیونکہ ملازم وفادار ہوتا ہے اور چوکیدار نے اپنی وفاداری نبھائی تھی۔ یہ سب سوچنے سے میرا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ حامد بھی میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا، اور اسی وقت اس نے اپنے چچا کو فون کر کے بلایا اور مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ حامد کو جب سہارے کی ضرورت پڑی تو اس نے پرائے لوگوں کی بجائے اپنے رشتوں کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ مجھے کچھ دیر آبزرویشن میں رکھا گیا اور پھر ہم صبح کی سفیدی آسمان پر پھوٹتے ہی گھر لوٹ آئے۔ یہ اسی روز دوپہر کے وقت کی بات ہے جب ہمارے گھر کے دروازے پر ایک غیر مانوس سی دستک ہوئی۔ حامد دروازہ کھولنے گیا تو اس کے ساتھ اندر آنے والا شخص ہمارے لیے کوئی اجنبی ہی تھا۔ گھر کے اندر آ کر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ مایا اور اس کی نند مہر کا کلاس فیلو ہے اور مایا کے سلسلے میں کوئی بات کرنے آیا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہی میرے لیے حیران کن تھی کہ مایا اور حیدر کی بہنیں اگر ایک ساتھ پڑھتی تھیں تو یہ بات مایا نے خود کبھی کیوں نہیں بتائی۔ خیر، میں اس وقت مایا کے لیے بہت پریشان تھی، اسی لیے یہ لڑکا جس نے اپنا نام علی بتایا تھا مجھے کسی مسیحا سے کم نہیں لگا تھا۔ اس نے کہا کہ اس ہفتے میرے گھر میں سالگرہ کی دعوت ہے، جہاں میں نے مایا کے کہنے پر مہر سے کہہ رکھا ہے کہ وہ مایا کو ضرور لائے، اور مایا نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو اس کا پیغام دے دوں کہ وہاں آپ لوگ بھی آئیں، کیونکہ مایا نے آپ سے مل کر کچھ بتانا ہے۔ ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ اماں سے کہنا کہ میری اتنی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ میری بیٹی کو اپنی تکلیف میں بھی ماں کی طبیعت کا احساس ہے، یہ جان کر میرا دل نئے سرے سے اس کو دیکھنے اور ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ علی ہمیں دعوت دے کر چلا گیا تھا اور مجھے امید کی ایک کڑی تھما گیا تھا، جس کو پکڑے اب میں نے ہفتے کا انتظار کرنا ہے۔ ساتھ ہی دل میں اپنی بیٹی کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی۔ 2 دنوں کے وقفے کے بعد تقریب کا دن آ ہی گیا، مگر اس دوران میرا مایا سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں مجھے اپنی ٹانگوں میں سے سانس جاتا ہوا محسوس ہوا، ساتھ ہی دل بھی عجیب سی طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بہت سے وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا، مگر ساتھ ہی مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آج اتنے عرصے کے بعد میں اپنی اکلوتی بیٹی کا چہرہ دیکھوں گی۔ گھر کو کمکموں اور برقی آلات سے سجایا گیا تھا۔ گھر کی عمارت وہاں کے مکینوں کے اسٹیٹس اور ان کی پروفائل کی چغلی کر رہی تھی، مگر میں نے ان روشنیوں میں چندھیائی اپنی آنکھوں کو بمشکل اپنے حجم میں برقرار رکھتے ہوئے گھر کے اندر کے دروازے کی طرف کی راہ لی، کیونکہ ہمیں مایا کے سسرال والوں کی نظر میں نہیں آنا تھا۔ اسی لیے علی مجھے اور حامد کو گھر میں لے گیا اور ہمیں ایک پرتعیش کمرے میں بٹھایا، جہاں کچھ ہی منٹوں کے توقف سے مایا داخل ہوئی۔ بلیک ساڑی زیب تن کیے ہوئے، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے ہوئے وہ بلا شبہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا فوراً ہی اسے اپنے دل سے لگایا، وہ بھی جیسے اسی پناہ گاہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، جسے پاتے ہی آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ہم دونوں ہی کمرے کے وسط میں کھڑے ایک دوسرے سے لپٹے رو رہے تھے۔ جب اپنے دل کا غبار آنسوؤں کی شکل میں باہر نکال چکے تو اب صوفے پر ساتھ بیٹھ گئی۔ پہلا سوال میں نے اس سے مہر کی بابت پوچھا، جس کی وجہ سے آج ہمارا یہاں ملنا ممکن ہوا تھا۔ میرے اس سوال پر اس کی آنکھوں میں آئی ویرانی مجھ سے چھپ نہیں سکی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر دلاسا دینا چاہا جب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ یاد ہے اماں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یونیورسٹی میں میری ایک دوست بنی ہے۔ وہ دن میری زندگی کے خوبصورت دنوں میں سے ایک دن تھا۔ میں کلاس میں بیٹھی تھی جب میرے ساتھ والی کرسی پر ایک لڑکی آ کر بیٹھی۔ ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے تھی اور بال بلو ڈرائی کر رکھے تھے۔ اس کی چال ڈھال، اس کا فیشن سینس سبھی میرے دل کو پہلی ہی نظر میں بہت بھایا تھا۔ خوبصورت چیزوں کی طرف آپ جیسے کھینچے جاتے ہو، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا،
اور اس روز مہر نے مجھے خود دوستی کی پیشکش کی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ ایک ویل پریزنٹڈ اور بااعتماد لڑکی نے مجھ سے دوستی کی پیشکش کی تھی۔ میں نے بھی بغیر کوئی دوسرا لمحہ لیے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور یوں ہم دونوں یونیورسٹی میں ہر وقت ساتھ پائی جاتی، ساتھ ہی گھر آ کر میسج اور کال پر رابطے بحال رہتے تھے۔ آپ نے بھی مجھے فون پر مگن ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا نا؟ ان کے سوال پر حسینہ بیگم نے ازبات میں سر ہلایا جب مایا نے اپنی بات جاری کی۔ ہماری دوستی شروع میں کسی فینٹیسی کی طرح رہی، مگر اچانک مہر کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ کبھی کسی بات پر بھری محفل میں مجھے ٹوکتی، کبھی مذاق بناتی تھی۔ میں نے شروع میں تو ان سب کو نظر انداز کیا، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے، کچھ ایسا کہ جس کے متعلق مجھے نہیں معلوم۔ اور یوں ہی ہمارے فائنل پیپر آ گئے تھے۔ میرا اور مہر کا رول نمبر 7 آتا تھا، اور میں نے کبھی اسے اپنا پرچہ نہیں چھپایا تھا، مگر اس روز میتھ کا پیپر تھا اور میں اپنا لکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے مہر کی آواز سنائی نہیں دی، اور پیپر کا وقت نکل گیا۔ ہال کے باہر آتے ہی میرا سامنا سب سے پہلے مہر سے ہوا، جو یوں یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی کہ گویا ابھی ہی زمین میں کھدائی کا کام اپنے قدموں سے سر انجام دے گی۔ میں نے قریب جا کر اس بابت استفسار کیا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ وہ جو پہلے سے بھری پڑی تھی مجھ پر برسنے لگی۔ بات یہاں تک ہوتی تو بھی ٹھیک تھی، مگر مہر نے مجھے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر ساری یونیورسٹی کے سامنے بے عزت کیا۔ یہ سب یہاں تک رکا نہیں، بلکہ اس نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد تھا کہ وہ اکثر ہی کلاس بنک کرتی تھی، مگر میں نے تو کبھی کلاس ضائع نہیں کی، تو اس کے بقول چکر کہاں چلاتی؟ اس لمحے وہ مجھے ایک بگڑی ہوئی امیر زادی معلوم ہوئی۔ مہر اور میرے گرد لوگ جمع ہو رہے تھے۔ وہ رک کر ایک بگڑی ہوئی بابا کی پری کو دوسری لڑکی کی عزت پر انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھ کر مزے لے رہے تھے۔ جب انہیں لوگوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے علی نمودار ہوا، جس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر وہاں سے ہٹایا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا لے گیا۔ اس لمحے میرا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا، مگر پھر بھی مجھے مہر کے آخری الفاظ سنائی دیے، جو مجھے علی کے حوالے سے القابات دے رہی تھی کہ میرا یقیناً اس سے چکر ہے۔ تبھی علی کو میرے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور ٹھیک اسی لمحے مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ مہر علی کو پسند کرتی ہے، اور اب مہر ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ علی مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے مہر کی مجھ سے بدلے ہوئے رویے کی۔ اس کو لگتا تھا کہ علی کو میں نے اس سے چھینا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی وہاں جو تماشا میرا بن چکا ہے، میں وہاں موجود لوگوں کا سامنا اب نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے گھر آ کر آپ کو کہا کہ میری شادی کروا دیں، کیونکہ یہی ایک راستہ مجھے دکھائی دیا تھا اس ذلت سے نکلنے کا۔ مگر شاید قدرت کو میرا مزید امتحان لینا تھا، اسی لیے میں بیاہ کر مہر ہی کے بھائی کے ساتھ روانہ کر دی گئی۔ مہر جانتی تھی کہ حیدر کے ساتھ شادی ہو کر آنے والی لڑکی میں ہوں، مگر میرے لیے یہ بات سرپرائز ہی رہی، جو شادی کے دن ہی مجھ پر عیاں ہوا۔ شادی پر علی کو بلانا بھی مہر کا پلان تھا، تاکہ اب وہ علی کو اپنے جال میں پھنسا سکے۔ رخصتی کے بعد ساس سے ایک لمبا چوڑا لیکچر لینے کے بعد مجھے ایک حبس زدہ کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو پہلے ہی لمحے کسی مریض کی رہائش کا معلوم ہوتا تھا۔ کمرے کو برائے نام ہی پھولوں سے سجایا گیا، جن کی خوشبو اور تر و تازگی بھی اسی کمرے کے ماحول کو نہیں بہتر کر سکی۔ وہ پوری رات میں انتظار کی سولی پر لٹکی رہی، مگر حیدر کمرے میں نہیں آئے۔ مگر صبح جیسے ہی میری آنکھ لگی، میں نے گھر میں کسی شور کی آواز سنی، جس پر میں ڈر کر باہر بھاگی تو سامنے کا منظر میری ٹانگوں میں موجود بچا کچا سانس بھی نکال گیا، اور میں نے آنکھیں میچ کر بہت سے آنسو بے مول ہونے دیے اور ڈر کے مارے کمرے میں بھاگ گئی۔ نماز پڑھ کر خود کو اس امتحان کے لیے تیار کرنے کی دعا مانگی، اور پھر تیار ہو کر باہر آ گئی۔ جو بھی تھا، اب یہی میرا نصیب تھا۔ میں واپس گھر جا کر اپنے ساتھ ساتھ اپنی ماں پر انگلیاں نہیں اٹھنے دے سکتی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ میری ساس نے اماں کو گھر آنے سے روک دیا تھا، ورنہ وہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی، اور اب یہ وہ آخری چیز تھی جو میں نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آنے والا وقت پچھلے سے زیادہ مشکل تھا۔ وہ سب کچھ جو پہلے مایا یونیورسٹی کی محفل میں میرے ساتھ کرتی تھی، اب وہی اس کی ماں ملازمین کے سامنے میرے ساتھ کرتی تھی۔ میری عزت کسی ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی، اور افسوس تو اس بات کا تھا کہ حیدر بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
کچھ بھی ان کے بس میں تھا ہی نہیں۔ ایک روز رات کے کسی پہر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور اپنے گھر کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں چاند کی روشنی میں چلتے ہوئے ٹیرس پر آ گئی۔ حیدر بستر کی دوسری جانب گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں مگن خلا کو گھور رہی تھی جب مجھے نیچے لان میں کوئی ہیولا دکھائی دیا۔ کوئی تھا جو کہ گھر کے اندرونی حصے سے باہر کے گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو مجھے اس ہیولے کی چال سے لگا کہ کوئی چور اب دبے پاؤں گھر سے فرار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچا کر کسی کو متوجہ کرتی، وہی ہیولا گھر کے دروازے پر رکھا۔ ہاتھ میں موجود چابی سے گھر کا دروازہ کھولا اور کسی دوسرے ہیولے کو گھر میں داخل ہونے دیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور چاند کی روشنی ان کی پشت پر پڑ رہی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والے شخص نے کوئی لفافہ دوسرے انسان کو دیا ہے اور خود کچھ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا ہے۔ لفافہ ہاتھ میں تھامے ہوئے انسان نے جب واپسی کی راہ لی تو اب چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی ان کے ہونے پر مہر اگلے روز ان کی کچن میں موجودگی نے لگا دی۔ اگلے روز جب میں صبح اٹھی تو میں نے اپنی ساس کو پہلے سے کچن میں کھڑے ناشتہ بناتے ہوئے پایا۔ مجھے دیکھ کر خلاف توقع مسکرائی اور کہا کہ وہ ناشتہ تیار کر چکی ہیں، میں لگا دوں اور حیدر کو بھی لے آؤں۔ میں ان سے کسی بھی طرح کا سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے ان کے کہنے کے مطابق حیدر کو لے کر تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس دن مہر بھی خلاف معمول ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ ناشتہ سب نے خاموشی سے کیا، مگر اس کے بعد کیا ہوا وہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کیونکہ میں نے خود کو غنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ سلسلہ تھما نہیں، کیونکہ روز اسی طرح میں اور حیدر ناشتہ کرتے اور پھر سارا دن بے ہوش پڑے رہتے۔ میری حالت اب عجیب متلی زدہ رہنے لگی۔ اس بوجھل طبیعت کے ساتھ بھی مجھے سمجھ آ گئی کہ اس رات میری ساس کے ہاتھوں میں موجود شاپر میں کیا تھا اور کیوں حیدر پہلے دن سے ہی اس طرح بے ہوش و حواس پائے جاتے تھے۔ اسی لیے مجھے ایک ترکیب سوجھی اور میں نے اس دن ناشتہ سب کے ساتھ کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں یہ کہہ کر منگوایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ناشتے کے ساتھ وہی کیا جو میں نے سوچ رکھا تھا۔ میں نے ناشتہ ضائع کر دیا اور کچھ لقمے پلیٹ میں رہنے دیے تاکہ مجھ پر شک نہ ہو کسی کو بھی۔ ساتھ ہی میں روز کی طرح بستر پر لیٹ گئی۔ میری ساس نے آ کر دکھاوے کے لیے مجھ سے طبیعت کا پوچھا ضرور، مگر زیادہ دیر رکی نہیں، کیونکہ اس دواؤں کی اسمیل والے کمرے میں رکنا بہت مشکل تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب باہر کا راستہ صاف ہے، میں دبے پاؤں باہر نکلی اور ایک نگاہ سارے گھر میں دہرائی۔ جب مجھے مہر اور اس کی ماں کی باتوں کی آواز لاؤنج میں سے سنائی دی، میں وہیں دروازے کے باہر رک گئی اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے لگی، جس میں مہر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کیوں حیدر والی دوا مایا کو بھی دینی شروع کر دی ہے۔ اچھا بھلا مایا گھر میں نوکروں کی طرح کام کر رہی تھی۔ جا کر میری ساس نے جو کہا، اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی کہ اس رات جب میں نے ٹیرس سے اپنی ساس کی کارروائی دیکھی تھی، اس وقت میں ان کی نظروں سے نہیں بچ سکی تھی، اور اب انہیں ڈر تھا کہ میں کہیں اپنا منہ نہ کھول دوں اور ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنوں۔ اسی لیے وہ مجھے اپنے کام کے ہو جانے تک منظر سے غائب دیکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی ساری بات سن کر مہر نے ہاتھ یوں ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ میری بلا سے ان دونوں کو زہر دے کر مار دیں یا بے ہوش کریں۔ مجھ سے وہاں مزید نہیں کھڑا ہونا ہوا، اسی لیے جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی، مگر اب اپنے ذہن میں آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگی۔ سب سے پہلے میں نے حیدر کی دواؤں کے متعلق انٹرنیٹ پر سرچ کیا، یہ جاننے کے لیے کہ کون سی دوا ان کے لیے مضر صحت ثابت ہو سکتی ہے اور کون سی دوا ان کے علاج کے لیے ہے۔ اسی طرح میں نے ٹھیک دوائیں الگ کیں اور حیدر کو جگانے کی کوشش شروع کر دی، مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی، کیونکہ جو دوا حیدر کو دی جا رہی تھی وہ بہت سخت تھی۔ مہر کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ علی کی سالگرہ ہے، اس ہفتے اس پر جانا ہوگا۔ وہ شاید تحفے کی بات کر رہی تھی جب مجھے اس سے ایک نئی امید دکھائی دی۔ میں نے علی کو فون کر کے کہا کہ مجھے اس کی مدد درکار ہے، وہ مجھے میری اماں سے ملنے میں مدد کر دے، جس پر اس نے میری بات مانی اور ویسے ہی کیا جیسے میں نے کہا، اور میں نے بھی وہ کیا جو سوچ رکھا تھا۔ اگلے روز میں نے حیدر کو بھی ناشتہ کمرے میں کرنے کے لیے روک دیا اور بے ہوشی کی دوا کھلانے کی بجائے دوسری دوا کھلا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کافی بہتر دکھائی دے رہے تھے۔ اب میں نے اپنے باقی سوال براہ راست حیدر سے کیے جو مجھے معلوم ہوا تھا۔ اس نے مجھے چونکا دیا تھا کہ حیدر اور مہر سگے بہن بھائی نہیں ہیں،
نہ ہی حیدر کی امی سگی ہیں، مگر یہ سب جائیداد حیدر کی سگی ماں سے آئی ہے۔ یہاں کے اکلوتے وارث حیدر ہیں اور ان سب نے حیدر کو دوائیاں دے کر گھر کاروبار اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ حیدر دماغی طور پر کمزور بچے تھے اور یہ بات مجھے شادی کی صبح سنائی دینے والے شور سے معلوم ہوا تھا کہ میری شادی ایک پاگل سے کر دی گئی ہے، مگر آج مجھے معلوم ہوا تھا کہ حیدر ایب نارمل ضرور ہے مگر پاگل نہیں۔ مایا نے جب اپنی بات مکمل کی تو حسینہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دروازے پر موجود علی، جو یہ سب پہلے سے جانتا تھا، وہ آگے بڑھا اور حسینہ سے مخاطب ہوا کہ اگر وہ مایا کو حیدر سے طلاق دلوائیں گی تو علی اگلے ہی روز دھوم دھام سے بارات لانے کے لیے تیار ہے۔ اور واقعی علی نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ مہر اور اس کی ماں کو قانون نے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا اور مایا کو علی کی شکل میں محبت کرنے والا شوہر مل گیا تھا۔ یہ تو سچ ہے کہ اچھا کرو یا برا، اس کا انجام تو لازمی طور پر ہی ملتا ہے۔ جیسے مہر کو اس کی برائی کی ساری سزا زندگی کی ذلت کی شکل میں ملی اور مایا کو اس کے صبر اور نیک نامی کا ثمر علی کی صورت میں ملا۔ اور یاد رکھیں کہ آج کے دور میں جب ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہے، میں سب حاصل کر لوں، باقی کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے، ایسے وقت میں کوئی انسان جب ہر بات میں پازیٹیو چیزیں ڈھونڈے اور انہیں باقی لوگوں سے شیئر کرے، بہت بے حد خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اسے بھلائی کے کاموں کے لیے اور اسے پھیلانے کے لیے چن لیا ہے۔ ہر چیز میں کیڑے نکالنا یہ تو سب کر لیتے ہیں، مگر کسی کو اچھائی کی امید ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمارا واسطہ دن میں کتنے ہی طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے، ہر کسی کے اپنے مسائل، اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنی الگ پریشانیوں اور ذمہ داریوں میں الجھے ہوتے ہیں، جو یقیناً آپ کے تجربات سے مختلف ہوں گے، مگر ہم ان کی ساری کہانی سننے کے بعد اس میں خود ہی مشورے دیتے ہیں، اور ایسے کہ جیسے ان کا ہم سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہے، مگر پتہ ہے ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی ان سے کہ ان کے نیگیٹو یا منفی باتوں کا ان پر اور جس کے بارے میں ہم انہیں فالتو میں گائیڈ کر رہے ہیں، ان کے رشتے میں کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں کوئی معصوم اور بھولا نہیں ہے، ہر کسی کو اپنا اچھا اور برا پتہ ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون ہم سے کتنا مخلص ہے، اسی لیے جب بھی خود سے سمجھ نہ آ رہی ہو زندگی کی تو ان لوگوں سے شیئر نہ کریں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کا بھلا نہیں سوچیں گے۔ خود کو تھوڑا وقت دیں نکلنے کا اس فیز سے جب آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، مگر اس کے بعد اچھائی اور مثبت پہلو ڈھونڈیں ساری باتوں میں، نہ صرف اپنے معاملات میں، بلکہ جب کوئی دوسرا بھی آپ سے مشورہ مانگے بغض اور اناد نہ اپنائیں، بلکہ اچھائی کریں اور خوش قسمتوں میں شامل ہو جائیں جو اچھائی کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، برائی تو کم ظرف پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔